شاہ صاحب طاہر القادری کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو پیس کانفرنس کی تھی تو اس سے کافی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. جی اس سے کافی لوگ مسلمان ہوئے ہیں پیس کانفرنس سے. جی وضاحت فرما دیں. جی، یہ کہاں ہے کو مسلمان ہوئے کہیں؟ کس کا فون آیا تھا؟ آپ بتائیں، ریکارڈ بتائیں آپ کتنے. وہ ڈکلیریشن لندن وہ پورا میں نے دیکھا، میں باخبر ہوں. ہاں، اگرچہ مجھے انٹرنیٹ وغیرہ چلانا نہیں ہے، ایک آدھ بٹن بھی مجھے چلانا نہیں ہے، لیکن سب سے باخبر ہوں. حضور والا کتنے برگشتہ ہوئے یہ پوچھو. لندن میں آپ جا کر کسی کو فون کرو کہ جب یہ ڈکلیریشن لندن طاہر القادری صاحب نے کہ اس میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، سکھ کو بلایا، پنڈت کو بلایا، یہاں تک کہ آتش پرستوں کو بلایا، بدھسٹ کو بلایا. چلیے بلانے میں تو خالی یہ جلسے ہی میں تھے، صرف بلایا ہی نہیں بلکہ سب کو 5 منٹ لاؤڈ اسپیکر پر دیے اور سب نے اپنے اپنے خدا کو یاد کیا اپنی زبان میں. کسی نے بھگوان کو کہا، کسی نے سکھ کو اپنی گرنتھ پڑھی، کسی نے یہ پڑھی وہ پڑھی. یہ کوئی اسلام ہے؟ اب میں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی یہ کافر نہیں، یہ کہتے ہیں کافر نہیں ہے. یہ تو دیکھو اپنے انٹرنیٹ. اب میں 2 آیتیں خالی پڑھتا ہوں، صرف 2 آیت. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اب مجھے بتائیے اہل کتاب کو کافر کہا یا نہیں؟ ایک آیت، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یہ قرآن کی آیت صحیح پڑھی مولانا میں؟ بتائیے اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں اور بڑا شر البریہ کا، یہ شرری قسم کا گروہ ہے. اب یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کو کافر نہ کہا جائے. اچھا ان کا ہے کہ سب ایک ہو جائے، مل جائیں سب. اب میں تیسری آیت پڑھتا ہوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی سال میں نہیں چھوڑے گا جبکہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. اللہ تعالیٰ تو طیبوں کو خبیثوں سے جدا کرنا چاہتا اور آپ سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں. کسی معتبر آدمی کو فون کر کے پوچھیں کہ اس پروگرام سے کتنے لوگ ان سے بدظن ہوئے اور کتنے لوگ جناب جو ہیں وہ ان سے وہ ہوئے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں نے شرکت کی. آپ پوری خبر رکھیں. یہ بتائیے آپ کہ انگریز کیا اسلام کا خیر خواہ ہے؟ کسی اسلامی اسکالر کا خیر خواہ ہے؟ آپ خبر لیں، پورے برطانیہ میں گورنمنٹ کی بسیں چلی ہیں اس اجتماع کو کامیاب کرنے. ان کو کیا پڑی بھائی؟ اسلام کی خدمت پورے برطانیہ فری بسیں چلی کہ اس کانفرنس میں جاؤ. فری بسیں پورے لندن میں چلتی رہیں. تو کیا یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں انگریز؟ کبھی بھی نہیں. پھر مصیبت تو یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کافر نہیں ہے وہ مسلمانوں کے. ہندوستان میں کیا کیا انہوں نے؟ سن 1857 میں آپ دیکھیں کہ سقوط دہلی، لاکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو انگریزوں نے ماری اور ان کے پیٹوں پر کتے حملہ کر ان کی اوجھڑ اور آنتیں نکال رہے تھے. سقوط دہلی میں کتنا مارا. بڑے بڑے اکابر علماء کو جیزار انڈیمان جس کو کالا پانی کہتے ہیں، جس کو دریا شور بھی کہتے ہیں، جعفر تھانسری اس زمانے کا مورخ، اس کو پڑھیں کہ جناب علماء کو بند کر دیا. اتنے بڑے عالم جناب کفایت علی کافی تو ایسے عظیم شاعر تھے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ صنف نعت کا وہ سلطان ہے، میں ان کا وزیر اعظم. تو مراد آباد کے بھرے بازار میں علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دی. علامہ فضل خیر آبادی، یہ مفتی عنایت احمد کاکوروی اور صدر الصدور، وہ اتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا. کتنا ظلم انگریزوں نے کیا، لاکھوں. سلطان ٹیپو کے وقت میں کیا ہوا جب میسور جب ہاتھ سے نکلا، اتنے مظالم انہوں نے کیے ہیں. متعین یہاں آپ کے کیا نام ہے عراق میں کتنے لاکھ لوگ مرے، 1 لاکھ تو فوج مری ہے خالی. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ ادھر آئیے افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے. اور آج بیان دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو افغانی جو ہے نا وہ ملا عمر، وہ تو ہمارے دشمن ہی نہیں، ان سے تو ہمارے مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ کیا لوگوں نے آنکھ بند کر دی. یہ بالکل اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے. اور یہود اور نصارہ تو اتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، ان کا بس چلے تو آج اسلام کو ختم کرے. آپ سب کو اکٹھا کر کے کیا دعوت دے رہے ہیں؟ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. جی تو یہ غلط بات ہے کہ جناب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بالکل غلط. بلکہ اس کی پارٹی سے کئی بڑے بڑے لوگ نکل گئے اور کوئی